حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ بچو، یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے۔ جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا۔ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا، کہ یہ جانے والی ہے، اس نے جانا ہی ہے، وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے۔ آخرت بچاؤ۔ سچ بولا، نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو۔ صحیح تولا، نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو، کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے۔ جھوٹ بولا، نفع بڑھ گیا، کم تولا، نفع بڑھ گیا۔ ملاوٹ کی، نفع بڑھ گیا۔ رشوت لی، پیسہ بڑھ گیا۔ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا، اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا، لیکن آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی۔ دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں، کھانے کھاؤ پر حرام نہیں، مشروبات پیو پر حرام نہیں، اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں، نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو، کمائی کرو حرام نہ کماؤ، تجارت کرو سود پہ نہ جاؤ، سچ بولو جھوٹ پہ نہ جاؤ۔ آہا میرے بندو، آج مانگو، میں دینا چاہتا ہوں۔ کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے؟ کہیں نہیں مانگو، کہیں گے اچھا راضی ہو جا، تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہو گیا ہوں، راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھایا نہ، تو لتر نہ پھیرتا دوزخ کے لے جا کے۔ ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے۔ کہیں گے اچھا مانگیں، مانگ۔ اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95 94-95% سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سورا کھول دے گا، اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہی کے ذمہ، اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے، چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے۔ انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے، اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر۔ شکر ہے یہ سویا ہوا ہے۔ وہ 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چڈی ہے۔ یہ سارا جاگ جانا تے نہ تو شیطان نو بھی اگو لا لینا۔ یہ سارا جاگ چکا ہے، اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے۔ اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ، اور مانگ۔ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے، اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تھا اور مانگ، اور مانگ۔ ابھی کہتی یار اب کیا تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا۔ اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، حتی تنتہی رغباتہم۔ پھر کہیں گے یا اللہ بس، اللہ کہے گا نہیں اور مانگو۔ کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے۔ تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم۔ میرے بندو، میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ جو چاہو گے ملے گا، پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے۔ جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے، وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے۔ میرے بھائیو،
یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا دو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔
مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ مفتی نہیں بیٹھا ہے فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے،
उन नामों से पुकारा जो छुपाए गए, उन नामों से पुकारा जो आज तक कायनात में किसी को मालूम नहीं है। या अल्लाह में वो नूर है, वो ताकत है कि मैं अपने रब को उसके तमाम नामों से पुकारता हूँ। मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बनाई गई कि सारे निकाल दिए बुत भी, एक बुत होते हैं बाहर, एक बुत है अंदर। बाहर थे लात मनात और हुबल, और अंदर थे इज्जत और दौलत और शोहरत और पैसा और सोना और चांदी। अंदर के बुत और हैं, बाहर के बुत और हैं। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये नहीं था ये आस्तीन है, आस्तीन। अब तो हमारा मजमा उर्दू समझने से भी दूर होता जा रहा है, ये आस्तीन है। तो इकबाल कह रहे हैं कि जमात नमाज पढ़ने वालों की, जमात उम्मत की आस्तीनों में बुत हैं, लेकिन मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुराद ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ गैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल कि अल्लाह सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। सारे खजानों का मालिक अल्लाह, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह, सारी कुदरत का मालिक अल्लाह, सारी ताकत का मालिक अल्लाह, सारी हैबत का मालिक अल्लाह, सारे खजानों का मालिक अल्लाह, फिजाओं का मालिक अल्लाह, धरती का मालिक अल्लाह, मशरिक का मालिक अल्लाह, मगरिब का मालिक अल्लाह, शिमाल का मालिक अल्लाह, जनूब का मालिक अल्लाह, आसमानों का मालिक अल्लाह, जमीन का मालिक अल्लाह, चांद तारों सूरज सयारों का मालिक अल्लाह, हवाओं खलाओं का मालिक अल्लाह, अंधेरे उजाले का मालिक अल्लाह, फूल पत्ती का मालिक अल्लाह, खुशबू महक का मालिक अल्लाह, तितली के पर के प्रिंट का मालिक अल्लाह, शेर की दौड़ का मालिक अल्लाह, सांप की फुंकार का मालिक अल्लाह, हाथी की चिंगाड़ का मालिक अल्लाह, उकाब की उड़ान का मालिक अल्लाह, पानी की मौजों का मालिक अल्लाह, दरिया की रवानी का मालिक अल्लाह, पत्थर पहाड़ के खजानों का मालिक अल्लाह, जमीन के खजाने, धरती के खजानों का मालिक अल्लाह, मीठे कड़वे पानियों का मालिक अल्लाह, हवाओं फिजाओं खलाओं का मालिक अल्लाह, हिरन के नाफे में मुश्क का मालिक अल्लाह, अंबर मछली की थूक में खुशबू डालने का मालिक अल्लाह 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 अल्लाह, बारिश के कतरे का मालिक अल्लाह, चांद की एक किरण का मालिक अल्लाह, सूरज की एक शुआ का मालिक अल्लाह, धरती के एक कोने का मालिक अल्लाह, काले गोरे का मालिक अल्लाह, आंखों के नूर का मालिक अल्लाह, कानों के खून का मालिक अल्लाह, जबान के बोल का मालिक अल्लाह, गले के माइक का मालिक अल्लाह, मेरे नौखन पे बनने वाली तह का मालिक अल्लाह, मेरे दिल की धड़कन में उठने वाले जज्बात पर कब्जा अल्लाह, मशरिक मगरिब अल्लाह का, शिमाल जनूब अल्लाह का, माजी अल्लाह का, हाल अल्लाह का, मुस्तकबिल अल्लाह का, ज़माने अल्लाह के, मकान अल्लाह के, इंसान अल्लाह के, फरिश्ते अल्लाह के, अर्श अल्लाह का, लौह अल्लाह के लिए, कुर्सी अल्लाह की, लोहे महफूज अल्लाह की, जन्नत का मालिक, जहन्नम का मालिक, नबियों का मालिक, रसूलों का मालिक, जन्नात का मालिक, कुदरत का मालिक, शहनशाही का मालिक, लाजवाल, बेमिसाल, बाकमाल, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, ज़ौफ़ से पाक, कमजोरी से पाक, ताकत में कामिल, इज्जत में कामिल, जमाल में कामिल, कमाल में कामिल, हैबत में कामिल, जबरूत में कामिल है अल्लाह। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहता है? वइदा सअल्त फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांग, न जीने वाले से मांग, न मरने वाले से मांग, सिर्फ अल्लाह से मांग। और क्या कहता है? वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मदद के लिए सिर्फ अल्लाह को पुकार, न मरने वाले को पुकार, न जीने वाले को पुकार। वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, अरे तू मुझे क्यों नहीं पुकारता? मैं तेरी शाहरक से ज्यादा करीब। जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है मौत से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है जवाल से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजिम है कि ताकत में कामिल हो, मौत से पाक हो, ज़मान व मकान से पाक हो,
جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا. عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا. ہے کوئی تو لاؤ. جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے آگے جھولی پھیلا. دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے. جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے. علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں. سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے. اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے. اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا. ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. حسن بصری تقریر کر رہے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا. یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے. لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے روز نہ بننے. ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں. تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو، جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا. وہ کھڑی ہو گئی. حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا. حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوا بند کرتے بیٹھو ہے. تے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسی سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے، کون ہے، کدو آیا ہے؟ صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا. محاورتن میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے کخ تے کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے آئے ہائے ابھا دیکھاں لماں دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں.
سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں. غلام فرید: حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے، نکال لے، ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ، اللہ کے لیے مرنا سیکھ، اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ، اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے، تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. توڑے تو ہمیں موجاں لگی ہوئی ہیں، کتاب آنگو پہیاں تے لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہی پاکستان پولیس والا ہے، یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے، کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھے دیو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے، تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب، پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے، ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے، لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی، اپنی شان کے مطابق محبت کی، اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں، خلیل ہے خلل، خلا، خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں. خلا تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی. یہ ہے خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے. حب دانے کو کہتے ہیں. دانا کیا کرتا ہے؟ ایک کاشت کرو 700 ہو جائے گا، 700 کاشت کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا، پھر ایک کو ڈالو ہر دانہ 700 ہو جائے گا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو. اللہ نے ایک کو حبیب بنایا. اس کی نقل اتار لو بھائی، اس کی نقل اتار لو، اس کی نقل اتار لو، کام بن جائے گا. چونکہ وہ پاس فیل کرنے والا ڈاڈا نہیں، بڑا نرم ہے، بڑا نرم ہے، بڑا نرم ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ نہیں، اللہ کے قریب کا بھگاؤ نہیں. علماء سے کہتا ہوں، اہل منبر سے کہتا ہوں، اللہ کے 99 نام میں نے ابھی گنائے، اس میں ایک نام ہے المنتقم. المنتقم غصے والا
اور غضب والا. باقی 98 ناموں میں غصے کا مطلب نہیں، غضب کا مطلب نہیں. قہار جبار اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے. غالب آنے والا، چھا جانے والا ہوتا ہے قہار. جوڑ ٹوٹے کو جوڑنے والا ہوتا ہے جابر جبار. صرف ایک نام ہے المنتقم، ایک نام 99 میں ایک. اور اس کو میرے نبی نے، اللہ اکبر، دودھ میں پانی ڈالتے جاؤ تو پتلا ہوتا جاتا ہے نا، پتلا ہوتا جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے حبیب، اپنے مالک کے غصے کو ٹھنڈا کیسے کیا، ٹھنڈا کیسے کیا. یہ اللہ کے نبی کے نام، نہ اللہ کے نبی نام گنا رہے ہیں. البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف. سبحان اللہ، یہ ہے المنتقم. دیکھ رہے ہو، البر، التواب، العفو، الرؤوف، یہ المنتقم. یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے، اور یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے، اور بیچ میں المنتقم. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے. گھاٹا حساب اللہ نہیں لینے والا، ڈاڈا حساب لے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. منو کے شاہلہ کا، جس کا صحیح حساب ہوا وہ مر گیا، اس کا حساب. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا، اللہ کے سامنے پیش ہوا. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہنے کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں، ذکر تلاوت کچھ نہیں. یہ تو میں اپنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یا اللہ کچھ نہیں. اللہ نے کہا کوئی یاد کر، کچھ یاد کر. تو کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر بہت سے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تاجر تھا، میں مال دیتا تھا. جب کوئی گاہک کا نقصان ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو. اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرو، جب چاہے گا دے دے گا، تنگ نہ کرو. پیمنٹ پہ کتنی لڑائی ہوتی، کتنی ماں بہن کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں صرف چند پیسوں پر، چند پیسوں پر، چند پیسوں پر. ایک فون آیا، ایک تاجر، ایک دم اس نے اتنی گندی گالیاں دی کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا. جو فون بند ہو، میں نے کہا کیا ہوا؟ کب پیمنٹ نہیں دیندا پیا. میں کہا کتنے لینے نے؟ کہ 3 لاکھ. میں کہا فٹے منہ تیرے 3 لاکھ دا، جو تو نے ابھی گالیاں دی ہیں تو ساری کائنات کا لینے والا ہوتا اور تو یہ گالیاں دے دیتا تو تیرا نقصان زیادہ ہوتا، اس کا کم ہوتا. میں نے کہا دیکھو سنو، یا ادھار دینا بند کرو اور بازار کو صحیح تجارت پر لاؤ. جس بازار میں ادھار ہو وہ مصنوعی بازار ہے، اصلی بازار نہیں ہے. جس بازار میں ادھار چل رہا ہو ٹوٹل، وہ مصنوعی بازار ہے، اصلی بازار نہیں. میں کہا دیکھو، یا ادھار بند کرو، ادھار دینا منع نہیں ہے، ادھار لینا منع نہیں ہے. پھر اگر ادھار دینا ہے تو حوصلہ پیدا کرو، ظرف پیدا کرو. یہ بکواس بند کرو، یہ بکواس بند کرو، یہ گالیاں بند کرو. کسی کی ماں بیٹی کو نیلام کر دینا 1 2 لاکھ کے پیچھے، سونے چاندی میں تولو تو بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. انہوں نے کہا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جو دے نہیں سکتا تھا معاف کر دیتا تھا، جو لیٹ کرتا تھا تنگ نہیں کرتا تھا. میرے رب نے کہا، میرے نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا میرے بندے تو میرے بندوں کو بہت آسانی دیتا رہا، چل میں بھی آسانی دیتا ہوں، چل تم بے ٹکٹا جنت جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ. ہاں اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، عزیز، حریص، رعوف، رحیم. وہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی
بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متروشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قنان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. میں نے اپنے سارے نبی کی پیڑھی تمہیں سنا دی ہے. یہ میرے رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور میرا رب محب ہے. یہ حبیب اللہ ہیں، وہ محب ہے. یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. یہ عبد ہیں، وہ معبود ہیں. اور اعلان ہے اور اعلان ہے اور اعلان ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے محبوب انہیں بتا دیں موتی مسجد والوں کو، مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ایمان قبول نہیں ہے. میرے بھائیو، میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے. اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا، وہ ہے رمضان. وہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں. پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ 8 ربیع الاول 14 سال نبوت، پہلا سال ہجری، اور 20 ستمبر 622 عیسوی، ٹھیک ہو، 20 ستمبر 622، 8 ربیع الاول 14واں سال نبوت، آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے. قبا، مسجد قبا پہنچے ہیں آپ. قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن 8 ربیع الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق. ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں، کچھ انتہا کو بتاتے ہیں. پہلا سال گزر گیا. دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 رمضان زندگی میں پائے. میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں. ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہتوں کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی، بھوک بڑی لگے گی، کیویں رکھیں گا، نہیں رکھیا جاوے گا. تو پیچھے چلے جاؤ 1400 سال. میرے نبی کے 9 رمضان. اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا، شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت. میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سیٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا، جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا، اور 9 رمضان 3 جنوری کے، 3 دسمبر کے، 3 نومبر کے. اور اللہ کے پاس نہیں، میرے نبی کا رمضان غالباً اگست سے شروع ہوتا ہے، اگست سے شروع ہوتا ہے، اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا. تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے. دن میں روزہ ہے، اس کا ایک فرض 70 کے برابر ہے، اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے. اور اس میں رات کو تراویح ہے. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے. ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں روزانہ اور 40 سجدے کرتے ہیں تو 60,000 نیکیاں روز لے کے جاتے ہیں. 40 محل لے کے جاتے ہیں، 40 درخت لے کے جاتے ہیں. اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے بھائیو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے. میرے بھائیو، اپنے روزے کی حفاظت کرو. اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دی ہے جس کا نام ہے شب قدر، لیلۃ القدر. قدر ہے، قدر نہیں، قدر. قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر. قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ہے عزت، مرتبہ،
بلندی. تو اللہ کہہ رہا تمہیں ایک مرتبے والی رات دی, عزت والی رات دی, مرتبے والی رات دی. پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی, ہمیں ملی ہے. صرف لیلۃ القدر ہمارے لیے, پہلوں کے لیے نہیں. ایک رات 80 سال سے زیادہ بندگی, 21, 23, 25, 27, 29, ان 5 راتوں میں تلاش کر لو. آج کل راتیں چھوٹی ہیں, تھوڑا سا جاگ لوگے پوری رات کی بندگی کا اجر مل جائے گا. لیکن اس میں 4 کام کرنے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا. میں ان کو دوہرا دیتا ہوں, اللہ کرے اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہ ہو. اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑوں گا, توبہ کرے. پہلا, شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو دکھ دینے والا, ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنے والا. شب قدر آئی, یہ ساری رات جاگا, ملا کچھ نہیں, ملا کچھ نہیں. میرے نبی نے فرمایا, پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے جنت کے دروازے پر, رک. وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بوئے تے آتے مینو کیوں کھلار لیا. کہیں گے یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو, جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انگلی کا اشارہ کرتا جا, آج تیری تو فعل جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیری ماں کی خدمت, جو تو نے ماں کی خدمت کر دی, بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر, یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے. پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, جہاد نہیں, تبلیغ نہیں, مدرسہ نہیں, خانقاہ نہیں. کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے. تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے جس پر آج تیری تو فعل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, ماں باپ کے رشتے سے بننے والے رشتے, سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ. اور سب سے اہم رشتہ ہے خاوند اور بیوی. سب سے عظیم رشتہ ماں باپ اولاد, سب سے اہم, سب سے بنیادی, سب سے طاقتور رشتہ خاوند اور بیوی. اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے. اللہ نے صرف خاوند بیوی کے رشتے کو فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. بیوی سے بدتمیزی ہو رہی, بیوی خاوند سے بدتمیزی کر رہی ہے, یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری, یہ رشتہ نہ توڑنا, یہ رشتہ نہ توڑنا. چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. ماں باپ ہیں, اولاد ہے, اب نافرمان ہو تو بھی اولاد ہے, فرما بردار ہو تو بھی اولاد ہے. 2 بھائی ہیں, آپس میں لڑ پڑیں تو بھی بھائی ہیں, اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں. بہن بھائی ہیں, لڑائی ہو جائے, خالہ بھانجا ہے, پھوپھی بھتیجا ہے, چاچا بھتیجا ہے, تایا بھتیجا ہے, باپ بیٹا ہے, یہ رشتے ٹوٹتے نہیں. دادا پوتا ہے, نانا نواسا ہے, لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں, ٹوٹتے نہیں. اخلاق برے ہو گئے, رشتے پھیکے پڑ گئے, لیکن رشتہ قائم ہے. لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک, جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے. ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے, اور ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے اب کچھ لگتے ہی نہیں, جیسے اب کچھ لگتے ہی نہیں. تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری, سینکڑوں آیات, سینکڑوں, کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے, یہ رشتہ نہ ٹوٹے. پھر اولاد کا رشتہ ہے. یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا. ساری رات نفل پڑے, جا کے بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا, سارا ہی نیچے آ گیا. بیوی نے تسبیح نہیں چھوڑی ساری رات مصلی پر, اور جاتے ہی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی, بکواس شروع کر دی, کوئی چیز اوپر نہیں گئی.
دونوں کو ایک ایک فضیلت سنا دیتا ہوں. خامد بدتمیز، عورت نے صبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ظلم سہنے کا اجر ملا. بیوی بدتمیز اور خامن صبر والا، یہ دونوں چلتے رہتے ہیں. بیوی بدتمیز، خامن صبر والا برداشت کر گیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو کافر بیوی کے ساتھ نباہ کرنے پہ ملا. تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بیویاں کافر رہیں، طلاق نہیں دی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا، گھر سے نہیں نکالا. کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا، آپ کر دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا. ارے سینے سے لگانا سیکھو، زندگیاں بدل جائیں گی. زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق تھا. میرے رب کی قسم شوق کی نہیں، آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے، آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے 11 گھروں میں شادیاں کی. مالدار سے کی، متوسط سے کی، غریب سے کی. تینوں رشتے موجود ہیں. خدیجہ مالدار ہیں، ان سے شادی کی. ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہیں، ابو سفیان. جویریہ قیدی ہیں، غریب، ان سے شادی کی. ام سلمہ سودا متوسط ہیں، ان سے شادی کی. بیوہ سے شادی کی خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ. پہلی شادی 40 سال کی عمر کی عورت سے. ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی. کس سے؟ ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی، ان سے منگنی ہوئی، ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. منگنی ٹوٹی. دوسری شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹی ہند، ایک بیٹا حالہ. خامند کا انتقال ہو گیا. دوسری شادی، پہلی شادی کے بعد دوسری شادی. عقبہ بن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام کا ہی نہیں پڑا، ایک بیٹا پیدا ہوا. ٹھیک ہو گیا. 2 شادیاں سے بیوہ ہوئیں، ایک سے منگنی ٹوٹی، 2 سے بیوہ ہوئیں، اور تیسرا میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی. راستہ دیا ہے، راستہ دیا ہے، راستہ دیا ہے. اپنے خاندان میں شادی کی. قریش، خدیجہ، عائشہ، ام حبیبہ. خاندان سے باہر شادی کی. میمونہ، جویریہ، ہلالیہ. میمونہ، ہلالیہ، جویریہ، بنی مستلق. خاندان سے بھی باہر شادی کی دوسری قوم میں. صفیہ، یہودی، بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی، حی بن اخطب کی بیٹی. تو رشتوں کو توڑنے والا، اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا، شب قدر اس کی اوپر نہیں جاتی. چوتھا دل میں نفرت پالنے والا، دل میں بغض پالنے والا، دل میں کینہ پالنے والا، اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا. یہ بھائیو، میں آخری اب اپیل کرنے لگا ہوں، اپنے دلوں کو نفرت سے دھو دو، بغض مٹا دو. مذہب کے نام کا، قوم کے نام کا، صوبے کے نام کا، کوئی لین دین کے نام کا، جو بھی نفرت ہے مٹا دو. امت بن جاؤ، 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 امت بن جاؤ. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو. جو ہو پکے رہو. میں اسے نہیں چھیڑتا، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو، اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو. یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، تو جنت تو خالی رہ جائے گی. ویلی جنت نو اللہ کی کرنا ہے. سینے کھلے رکھو، دلوں کی نفرتیں مٹھاؤ، دلوں کے بغض مٹھاؤ. رمضان کا مہینہ مالداروں کو زکوٰۃ دو. مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ سے بڑھ کے دو. زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں. سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں.